السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کے مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے۔ یاد رہے کہ خصوصی عدالت کے جج ذوالقرنین نے اس سال جنوری میں سائفر مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عمران خان پر الزام تھا کہ انہوں نے سیاسی فائدے کے لیے ایک حساس سفارتی دستاویز کو استعمال کیا اور سائفر کی کاپی کو گم کر دیا تھا۔ اس کیس کے علاوہ عمران خان کو توشہ خانہ سے گھڑی لینے کے کیس میں 3 سال اور توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال سزا سنا دی تھی۔ تاہم یہ دونوں سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ معطل کر چکی ہے، جبکہ عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور ان کے خلاف اگلی سماعت جو ہے وہ 25 جون کو ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پہلے ہی 9 مئی کے کچھ مقدمات میں ڈالی جا چکی ہے، اس لیے فوری طور پر دونوں رہنماؤں کی فوری رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف آج مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی بیرسٹر عقیل ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے عدلیہ سے نرم فیصلے آ رہے ہیں۔ فیصلہ پڑھنے کے بعد، تمام تر تفصیل دیکھنے کے بعد، یہ پروسیکیوشن کا کام ہے اور پروسیکیوشن ایٹ لبرٹی ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم نے اگر اپیل میں جانا ہے تو وہ اس ٹائم ڈیسیجن ہوگا اور وہ پروسیکیوشن کا ڈیسیجن ہوگا۔ آج کے اس فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ اس کو اگر نیشنل سیکیورٹی ایمبٹ میں دیکھا جاتا۔ یہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، اور فیصلوں میں اگر مخصوص سیاسی جماعت یا مخصوص سیاسی شخصیت کی اگر ان کو ہینڈ ہولڈنگ کسی سٹیج پہ ہو رہی ہے یا اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے تو وہ عوام کے سامنے ہے۔ جو کانڈکٹ ہے جس کا حکمراں جماعت عدلیہ پر ایسے الزامات کیوں لگا رہی ہے؟ ہینڈ ہولڈنگ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور کیا عدالت سے چھوٹ کے نتیجے میں مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ ان امور پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ سب سے پہلے جو آپ کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہم کہہ سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ شکر ہے آج آپ صحیح نظر آ رہے ہیں، مگر ایف آئی آر درج ہوئی، نامعلوم افراد کے خلاف آپ نے درج کی، کیا بنا اس ایف آئی آر کا؟ ابھی تک میرے ساتھ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ٹمارو اٹ ول بی 2 ویکس، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اس سلسلے میں۔ تو پولیس نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کوئی رابطہ کہ بظاہر خواجہ سرا جو لوگ لگ رہے تھے انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے باہر آپ کے خلاف آپ کے اوپر ایک حملہ کیا بلیڈ کے ذریعے؟ کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ ایک اور امپلیمنٹ تھا جو کہ شارپ ایج تھا، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا اس امپلیمنٹ کو۔ اٹ واز ناٹ دا بلیڈ، اور یہ بلیڈ سے ہو نہیں سکتا تھا جو ہے یہ جتنا لگا، بیکاز دے وینٹ فار دا جگولر، بٹ میں نے ڈک کیا وہاں اس وقت، انسٹنکٹیولی ڈک کیا تھا، تو اس لیے آپ کے گال پہ لگا۔ تو ابھی تک آپ کے کسی شخص نے کوئی رابطہ نہیں کیا، صرف رانا ثنا صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان کو ٹریس کرنے میں بہت مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ انہوں نے بہت میک اپ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی جو آج کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہینڈ ہولڈنگ کی بات کی ہے کہ جی اگر کہیں سے ان کی ہینڈ ہولڈنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ سائفر کیس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں جو آج ایک آیا ہے، کیس کا فیصلہ آیا، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کیس بیسڈ تھا اس چیز کے اوپر کہ ایک سائفر نام کی چیز کو مس یوز کیا گیا ہے فار پولیٹیکل پرپسز، رائٹ؟ اور وہ جو سائفر ہے، وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیا عدالت میں سرے سے۔ سو کیس تو بنتا ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلی ضرورت تھی، اور وہ تمام وکلاء اس کے اوپر اگری کرتے ہیں کہ دی بیسس جس کے اوپر وہ کیس کھڑا کیا گیا تھا وہ انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک کاپی لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی کہ وہ گم بھی گئی ہے یا وہ موجود نہیں ہے یا وہ خان صاحب نے لے لیا ہائپوتھیٹیکلی، تو اس کیس کی تو بہت، اس کی سائفر کی بہت سی کاپیاں آپ کو جانتی ہیں، نمبر آف کاپیز بنتی ہیں جو مختلف لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ ایک کاپی فارن آفس میں محفوظ ہوتی ہے، تو آپ ان سے منگوا لیتے، اس کی کاپی کر کے آپ اس کو پیش کر دیتے، تو کیس بنتا نہیں تھا۔ اب میں ان کی بات کے اوپر کوئی اس کو جواب دینا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارا تو گراؤز یہ ہے کہ یہ کیس نے اتنی دیر کیوں لی، بلکہ اس سے بھی بڑا گراؤز یہ ہے کہ کیس بنا کیوں سرے سے ہی، اور اس سے بھی بڑا گراؤز یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں کیوں ہیں۔ دا گریٹسٹ بینیفیکٹر آف پاکستان وہ آج جیل میں بیٹھا ہوا۔
مگر آپ کو بھی ایف آئی اے نے طلب کیا ہے اور آپ نے کہا کہ میں ایف آئی اے میں ضرور جاؤں گا اور جواب ضرور دوں گا, اور اس ٹویٹ کے حوالے سے طلب کیا ہے جو عمران خان صاحب کی ٹویٹر ہینڈل پہ لگائی گئی, جہاں پہ یہ سوال کیا گیا کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے سائے کے اندر جو سب سے بڑا ٹریٹر تھا وہ کون تھا, کیا یحییٰ خان تھے یا کہ مجیب الرحمان صاحب تھے. اب عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کون چلاتا ہے؟ سوشل میڈیا کی ٹیم چلاتی ہے. سوشل میڈیا ٹیم چلاتی ہے. کیا عمران خان صاحب خود ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹویٹ جو ہے اس کو روک کریں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے چونکہ وہ میری ڈومین میں آتا نہیں ہے, سو میں ذاتی طور کے اوپر آگاہ نہیں ہوں. یہ میں نے 2-3-4 پروگرامس میں بھی کہا ہے, لیکن میں ایک چیز بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خان صاحب کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. دیکھیے جب ہم بھی جاتے ہیں ونس اے ویک ان کو ملنے کے لیے, نہ میں کاغذ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں, نہ پینسل, اور جو جس طریقے سے میری تلاشی لی جاتی ہے 3-4 جگہ, وہ میں بیان نہیں کر سکتا بیکاز اٹس ویری ہیومیلیٹنگ. تو ریئلی, اور اس کے علاوہ جو باقی سب لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہے, تو فائنل ڈاکیومنٹ تو انہوں نے دیکھ سکتے ہی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی گائیڈ لائن دی ہو کسی کو کہ جی یہ کریں, اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے اخذ کیا گیا ہے, کوئی کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. ہاں ایک اوپینین آ رہا ہے کہ جی وہ کوئی 13-14 سیکنڈ کا جو ایک کلپ ہے اس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو کہ شاید کچھ ذہنوں کو, کچھ لوگوں کو. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم نے بنایا ہے. جی وہ سوشل میڈیا نے بنایا, بالکل بنایا جی, انہوں نے بنایا وہ. اور لیکن ہم نے چونکہ یہ کنٹروورسی بن گئی تھی, اس لیے 2 دن پہلے ہونے والی کور کمیٹی کے میٹنگ میں یہ سارا ڈیلیبریٹ ہوا, ایکسٹینسولی ڈیلیبریٹ ہوا, بڑی دیر تک ہوا. اس کے بعد ہم نے پھر اس کو اون اپ کیا ہے کہ جی یہ سب کچھ ہے وہ ہے, ہم اس کو اون اپ کرتے ہیں. وہ جو پورشن ہے جو 13-14 سیکنڈ کا ہے, اس کے بارے میں ہم نے لیگل اپنی جو کمیٹی ہے اس کو ریفر کر دیا تھا کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اب آپ کیا جواب دیں گے ایف آئی اے میں؟ ایف آئی اے میں کیا جواب دیں گے؟ چونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان کو آپ نے جو ہے ایک طریقے سے آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ میں لے کے آئے ہیں. جو ان کے سوالات ہوں گے منی سے, میں اسی کے مطابق جواب دیتے ہیں. میرا تو اور کوئی میں تو آئی کانٹ فیبریکیٹ این آنسر, جو سچ ہوگا وہ میں بیان کر دوں گا, جو کچھ بھی ہے فرینکلی. تو جو ان کے سوالوں پہ منحصر ہے کہ کیا وہ سوال کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے رسائی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے, مگر عمران خان صاحب نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے مہدی حسن کو, جو ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے شائع بھی کیا ہے. تو یہ انٹرویوز کیسے ہو رہے ہیں جیل کے اندر؟ جیسے وہ ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں, ہمارے ان کے درمیان ایک بڑا سا ایک گلاس جو سپریشن ہے وہ حائل ہوتی ہے, سو ہمیں ایکچولی یل کرنا پڑتا ہے تاکہ اوپر سے آواز تک پہنچے. کئی دفعہ کہتے ہیں اور اونچی بولو. مہدی حسن تو ملک میں بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کو ریپرزینٹیٹیو گئے تھے. جو وہ کہتے ہیں منیزے, ہم ان کو یہاں محفوظ کرتے ہیں, پھر ہم باہر نکلتے ہیں, 6 لوگ ہم ہوتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا تھا, ایسے کہا تھا, کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, اس کو کرتے ہیں ہم. سو اس کو پھر ہم کمپائل کرتے ہیں, پھر اس کا ان کا ایک بیانیہ بھی بنتا ہے جو ہم ریلیز کرتے ہیں اس کی بیسس کے اوپر. مہدی حسن نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ریٹن سوالات ان کو دیے اور پھر انہوں نے لکھ کے ان کو واپس دیا, تو ظاہر ہے کوئی کاغذات آئے ہوں گے باہر جیل سے جس کی وجہ سے یہ. ہم تو کچھ, ہمیں تو جی میں تو ناٹ ایون اے شیڈ آف پیپر وی کین ٹیک ان. تو اب کاغذات آئے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, یا کہ وہ بھی پھر کمیونیکیشن ہوئی ہے کسی شخص کے ساتھ کہ انہوں نے کچھ بیان کیا ہے, اس نے پھر اس کو کمپائل کر لیا انٹو این آنسر, تو وہ آگے چلا گیا. بٹ ایٹ دا ہارٹ آف دس از سول ملٹری ریلیشنز. اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں, اور خان صاحب بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بار بار اس بات کو کہتے ہیں, انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے بڑے چلاکی سے جو ہے میرے خلاف ایک مہم چلائی, میرے خلاف سازش کی. اب یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ دیکھیے اگر خان صاحب نکلنا چاہتے جیل سے تو نکل سکتے تھے. اٹک کے اندر جو پہلے 10 دن تھے ان کو ایک ڈیل آفر کی گئی تھی. آپ نے کہا ڈیل یہ تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں جیسے پہلے لوگ جاتے رہے. مگر کیا وہ سعودی عربیہ کی طرف سے ہوئی تھی کہ جی سعودی عربیہ آپ چلے جائیں, یا لندن کی ڈیل آفر ہوئی تھی؟ ہم تو میں اس میں نہیں جا سکتا, لیکن یہاں سے ڈیل تو ہمیں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کی طرف سے آئی ہوئی تھی کہ یہ ایک آفر جو کہ ہوتی ہے سب کو ملتی ہے. Prime Ministers are kicked in, then they are kicked out. So but they're kicked out to a country where they are supposed to be silent. So London میں تو silent رہنا بڑا مشکل کام ہے, چونکہ yeah, they're supposed to be silent for some time and then they're kicked in back. Yeah. تو یہ ہے نا ایک ٹریڈیشن رہی ہے 76 سال سے, یہ ہوتا رہا ہے, یا ڈائریکٹ رول ہوتا رہا ہے یا انڈائریکٹ رول ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے. یہ ٹریڈیشن ختم ہونی چاہیے. پھر خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بالکل. یہ ایک ہی دفعہ ڈیل آفر ہوئی تھی کہ بار بار ہوئی؟ یہ اٹس لرکنگ, میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اٹ سارٹ آف کیپس لرکنگ.
بار بار وہ آفر کرتے کر رہی ہے وہ چیز کہیں نہ کہیں وہ ہے، وہ ڈیل موجود رہتی ہے، وہ اس کا ایک حلیہ ایک شیپ موجود رہتی ہے. مگر ظاہر ہے لندن تو وہ نہیں پھر بھیجیں گے کیونکہ وہاں پہ تو آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. اب چونکہ ڈیل ایکسیپٹ ہی نہیں کی گئی، اس قسم کا کوئی کمپرومائز ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، سو بات وہاں تک پہنچی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کنٹری اے جانا ہے یا کنٹریز بی جانا ہے، وہاں تک پہنچی نہیں بات. تو انہوں نے سرے سے کہا تھا کہ میں نے کسی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. سو ہی از بین ان فار 10 months، مور دین 10 months نا. سال کمپلیٹ ہونے والا ہے. جی بالکل، سال آپ نے درست کہا کہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، مگر اب اس مسئلے کا حل بھی تو ڈھونڈنا ہے. اور کئی دفعہ اشارہ آپ لوگوں نے کیا کہ جی ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اب اس مسئلہ کا حل آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ میں آپ سے پوچھوں گی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب. رؤف صاحب، اب ناؤ دا ریئل کویسچن از کہ خان صاحب جو ہے اس مسئلے کا حل جو ہے کیسے ڈھونڈیں گے؟ اب ایک سیاسی مسئلہ تو کھڑا ہو گیا ہے، جیل کے اندر وہ ہے، مگر انہوں نے مذاکرات کرنے شروع کر دیے JUIF کے ساتھ. اگر JUIF کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ ایک ڈسٹنکشن ہے، بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہم نے کی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ جی وہ لوگ جو کہ مینڈیٹ چوری کے بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے انگیج نہیں کرنا. ان میں 3 یہ پارٹیز آتی ہیں، PMLN، پیپلز پارٹی اور MQMP. سو یہ ایک فیصلہ ہے پارٹی کا جو کہ ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کر لیں گے، اگر آپ یہ مینڈیٹ جو ہے چوری کیا ہوا مینڈیٹ اس کو فورفیٹ کرتے چھوڑ دیں تو آئیے ہم بات کر لیتے ہیں. خان صاحب کے لیے جو ان کے دشمن ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اب کیا سوچتے ہیں؟ چونکہ محمود خان اچکزئی جو اتحاد کے اسپوکس پرسن ہیں اور خان صاحب ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سیاسی لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے جو جمہوریت کی گلی میں خلل ڈالنا وہ مشکل ہو جائے گا. بات صحیح کرتے ہیں وہ، اس بارے میں کوئی بالکل میرا خیال کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ اگر سیاسی قوتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو غیر جمہوری قوتوں کے لیے آپریٹ کرنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ شاید اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاسبل نہ رہے. لیکن سیاسی قوتیں یہ ہے نا کہ وہ نہیں اکٹھی ہوتی. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ تو خان صاحب نہیں ہوتے نا، وہ تو آنے کو تیار ہیں. MRD میں 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں رابطہ کیا اور وہ سائن بھی کیے، ٹھیک ہے، ہو گیا میم. اب اس میں یہ تھا، ایک کلوز یہ تھی کہ جی یہ MQM کے ساتھ کوئی انٹریکٹ نہیں کرے گا within a few days of signing. بٹ سب نے کیا نا، انکلوڈنگ خان صاحب. مگر the سوال is کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کر سکتے تو وائی ناٹ وتھ پیپلز پارٹی، وائی ناٹ وتھ PMLN؟ وہ فرق یہ کیا ہے نا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی وہ مینڈیٹ چوری کی بینیفیشری نہیں ہے، وہ 3 پارٹیز بینیفیشری ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے بہت انٹینس ڈفرینسز رہے ہوئے ہیں اور وہ ہم لوگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہے اور بہت کچھ ہو بھی گیا ہے، بہت آگے کی موومنٹ ہے. کم از کم وہ اس مینڈیٹ چوری کے بینیفیشری نہیں ہے. سو دیٹ از دی کرائٹیریا. اور مینڈیٹ چوری تو صرف ان 2 سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا ہے. تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں، اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم تیار ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے چونکہ یہ لوگ اس چوری کر نہیں سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ طاقت تو ابھی بھی انہی کے پاس ہے، پرائم منسٹر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دے آر جسٹ موراز. مگر پرنسپل تو یہ ہے کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان سے بات نہیں کریں گے، مگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. دیکھیے سیاسی جماعتوں کے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے نا جی. صبح کرتے ہیں کہ جی آئیے بات چیت کریں، شام کو میرے گلے پہ چھری چلا دیتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں کرتی. اسٹیبلشمنٹ سامنے تو نہیں ہے نا، یہ تو سامنے بھی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں کرتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، ضرور کرتے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ طاقت کا منبع بھی وہیں ہے، طاقت کو وہی کنٹرول کرتے ہیں. جتنی بھی طاقت ہے وہ وہیں سے اسپرنگ کرتی ہے. تو آپ نے ان کو پھر مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کو ڈائلیوٹ تو کرنا ہے نا. تو پھر مذاکرات شروع کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو ان کو وہ پاور بیس ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے. نہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ تو جیل کے اندر ہے، دے ہیو ایزی ایکسیس ٹو ہم. نو، وہ نہیں کرنا چاہ رہے نا. جو اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے انہیں کیا کہنا ہے. ہمارا کیا ہے، کیا مطلب ہمارا ایجنڈا کیا ہے. وی وانٹ ایوری انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ ٹو ایکٹ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل ڈومین انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ، ان فیکٹ موسٹ آف آل دی اسٹیبلشمنٹ. تو وہ اگر انہوں نے سننا ہے تو وہ سننا نہیں چاہتے، کیونکہ 76 سال سے وہ اس ملک کے اوپر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے رول کرتے آئے ہوئے ہیں. اور اس لیے آپ نے دیکھ لیا کہ ملک کی حالت کیا ہوئی ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے. آئی بین پارٹ آف دا ملٹری فار سم ٹائم. آئی نو ایگزیکٹلی کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. آئی مین اٹ رنز ان مائی وینز. آئی لو دی انسٹیٹیوشن.
میں آج بھی کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں, and I say it very proudly. I learned so much from that. لیکن یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے, اور جو میں نے سیکھا ہے وہ کام ہو نہیں سکتا, بیکاز یہ کام ایک ڈفرینٹ ایک مائنڈ سیٹ جو ڈیولپ ہوتا ہے ہمارا, آفٹر اسپینڈنگ 2 years at the Pakistan Military Academy, ٹوٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. It's not political mindset. Politics is alien to What is that it thing. It is discipline, it's focus, it's commitment to the state. کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور وہ انفارچونیٹلی ہوا نہیں. وہاں ہم پالٹر کر گئے, اس لیے سینسٹیوٹی بڑی ہے. لائک حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو سینسٹیوٹی آ جاتی ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر. ریاست نے وہ ایک کمیشن بنایا, حمود الرحمان جیسا مطلب ایبل آدمی, انسان, وہ اس کا ہیڈ تھا, اس نے محنت کر کے وہ کمیشن کی رپورٹ. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, if I were the one, if I had the discussion, I would have published it and said, لوگوں پڑھیں, لوگ اس سے سیکھیں, انسٹیٹیوشن اس سے سیکھیں, تاکہ ہم یہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں. ہم نے کیا کیا, اس کو طاق میں سجا دیا, جس طرح ایبٹ کمیشن رپورٹ 11 اس کی کاپیز بنی, اور اس کے بعد ٹھیک ہے, وہ بات تو آپ کی صحیح ہے, مگر پھر بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال نومبر کے بعد آپ کے اوپر معاملات جو ہیں وہ زیادہ نرم ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ نومبر کا مطلب یہ ہے کہ جی جل صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں جی, تو وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے, شاید کوئی کچھ ہو جائے. ہم نومبر کی بات تو آئے گی, ہم نومبر تبدیلی تو ایسے موقعوں کے اوپر آتی ہے. دیکھو, ہم بات کر رہے ہیں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کلیکٹیو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک شخص کی بات نہیں ہے, وہ کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت اس ملک کو رول کر رہا ہے, جو کہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلیکٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بالکل خلاف ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ کچھ تبدیلی بھی ہے, وہاں پہ کچھ آپ کی طرف نرم گوشہ بھی ہیں؟ میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے کورس میٹس تھے مثلاً جو ہو ریٹائرڈ ایز ویری سینئر پوزیشنز ان دی ملٹری, میں تو حاضر سروس کی بات کر رہی ہوں. حاضر سروس میں میرے پاس کوئی اتنا لنکیج میرا ذاتی نہیں ہے. ہاں, جو ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں وہاں مجھے بہت سمپتی نظر آتی ہے, جو ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں وہاں سمپتی نظر آتی ہے. لیکن چونکہ دیکھیے ہمارا سب کا بیسیکلی میرا, اگر میں بات کروں آپ سے, تو میں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو کہ مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے, اور اس انسٹیٹیوشن کی مضبوطی اس کی یونٹی میں ہے, اس کی ایک ہونے میں. آج یونٹی ہے, ہاں بالکل ہے, بالکل. ان دا تھاٹ پروسیس یہ یونٹی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے. میں اس بارے میں کامنٹ کر نہیں سکتا. I'm not in a position to, because I don't have میرے پاس وہ ساری انفارمیشن نہیں ہے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے آپ تحریک انصاف کے جو ہیں انفارمیشن سیکرٹری ہیں, آپ یو آر اے فارمر ملٹری پرسن, آپ کی اپنے اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آرا تو ہوتی ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ جی 100 بندہ اکٹھا ہو اور وہ کہے کہ ایک ہی بات کو ڈرم بیٹ کرے سارا کچھ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ڈسپلنڈ یونٹ اینڈ اٹ مسٹ ریمین اے ڈسپلنڈ یونٹ. تو وہ اگر آپ کسی ایک شخص کی ڈفرینس بھی ہے تو میرا خیال ہے دین ہی کمز بیک ان ٹو دا فولڈ ٹو کیری فورتھ دی کلیکٹیو ڈسیشن. میری بھی پارٹی میں بھی یہی ہمارا ہے. ہم جب کور کمیٹی میں ملتے ہیں یا پولیٹیکل کمیٹی میں ملتے ہیں تو ہم سب لوگ بات کرتے ہیں, اور لازمی نہیں کہ سب لوگ ایک ہی چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, ہمارے میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. لیکن جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو پھر دین اٹ بیکمس سم تھنگ دیٹ ایوری بڈی از باؤنڈ ود. تو فیصلہ آج کا تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنی, خان صاحب سے بات نہیں کرنی, ہو جائے گی. اور آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ دل نرم گوشہ کریں گے اور آپ سے بات کریں گے. ناٹ نیسسریلی منیزا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ان کی اپروول کے ساتھ ہوا ہے یا اپروول کے بغیر ہوا ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے, اٹس اے گڈ اومین. سو شاید وہاں تک نوبت ہی نہ آئے, اس سے پہلے ہی حالات بدل جائیں کسی اور لیول کے اوپر. دیکھیے جوڈیشری کو میں نے بڑا کلوزلی فالو کیا, بہت ایکسٹینسولی لکھا بھی ہے اس کے اوپر. آج جو تازہ ہواؤں کے جھونکے وہاں سے میں محسوس کر رہا ہوں, پہلے نہیں محسوس کیے میں نے. میری عمر بھی بہت ہے فرینکلی, آئی ہیو سین دس کنٹری تھرو مارشل لاز اینڈ دی سو کالڈ ڈیموکریسیز. بہت چینج ہو گیا وہاں. میں نے ان لوگوں سے دوستیاں بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. کیسے چینج ہوئے؟ لیٹر نہیں لکھا جا سکتا تھا. کچھ لوگوں نے 6 ججز نے وہ جو لیٹر لکھ دیا ہے نا, جو انہوں نے دے پٹ دیئر اون نیک آن دا بلاک, وہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. ہم اس کی ایمینسٹی کو پاسبلی ابھی بھی فیدم نہیں کر رہے, ہم نہیں سمجھ پا رہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں. پھر اگر ایک ملک کے ججز جو ہیں اپنے لیے انصاف کے طلبکار ہو جاتے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ وچ ہیز ٹو بی کریکٹڈ. پھر جو ہائی کورٹ سے جو ان پٹ آئی ہے, آپ پڑھیے, آپ تو خود آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے لاء کے ساتھ, آپ کی والدہ صاحبہ جو تھیں, آپ پڑھیے ان جوابوں کو پڑھے جو آیا ہائی کورٹ سے, ساری ہائی کورٹ سے آیا. انہوں نے کیا کہا ہے اپنے جوابوں میں,
اور یہ ایک بہت بڑی چینج ہے, اٹس اے سی چینج یو نو, جو کہ لوگ اب تو آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر کم از کم ایک احساس ہوا ہے بہت زیادہ کہ جی فیئر ٹرائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اداروں کو اپنے اپنے لمٹس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا, مگر آپ کو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ امید تھی؟ بالکل نہیں تھی. میں I'll be very honest with you, honestly مجھے نہیں تھی, لیکن یہ آنا, اس قسم کا فیصلہ آنا اسی چینج کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو کہ ادارے کے اندر اس وقت وہ چینج جوڈیشری کے اندر جو ہے. سو آپ کی نظریں اس وقت جوڈیشری کے ادارے کے اوپر ہیں, اور امید آپ کو کسی اور ادارے سے ہے, اور دروازہ جو ہے وہ سیاسی لوگوں پہ بند ہے. امید ہمیں جوڈیشری سے بھی بہت ہے, امید جوڈیشری سے بھی بہت امید ہے. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ مضبوط ہو. پاکستان کو اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں چل سکتے ہم لوگ. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور اللہ آپ کو صحت دے.